بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 14۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پر جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا۔ تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ، میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی، جو فرشتے کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے؟ تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہ کو ابھی بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتا دیکھ کر لمحہ بھر تو سکتے میں رہ گئی، اور پھر دوسرے ہی پل فواد کو دھکا دینا چاہا، لیکن وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑ دو۔ یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ ایک دم بھوکلا کر پیچھے کو ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی، جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ اس سے کچھ سخت کہتا، فضہ نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف کو گری، منہ میز کے کونے سے لگا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے ہوئے اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھری بنی چند قدم پیچھے کھنچتی چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر پیچھے ڈھلک گیا۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئی۔ اس نے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے کھڑی محمل کے سامنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم آج میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔
وہ غصے سے ایک دم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، ان کو سہارا دے کر نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنے بازو پھیلائے راستہ روک کے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے گئیں تو ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن لے گئی اور بس؟ محمل کو اٹھاتے ہاتھ ایک ثانیے کو رک گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر فواد کی طرف دیکھا۔ چہرے پر چھایا غصہ الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل تو وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ اسی وقت یقین کر لیں گے نا؟ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسو سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں سارے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ کتنا عرصہ تمہیں سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی اور پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بامشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ، ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی تو بلائے۔ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو، میں جانتی ہوں۔ تم شادی کے بعد اسے اپنے نام سے لکھواؤ گے، اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں، بالکل ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کرانا چاہتے ہیں۔ فواد، آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ خود اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔
میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجیے ہم پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو تم اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چوکی، وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈال کر محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور جو چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دیں۔ ہم کیا، پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرے اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا نکاح کے وقت آپ ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند رکھی تھی۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستر برداری ہے، اس گھر فیکٹری آغا ابراہیم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے۔ یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے مروئی ملکیت کا حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس۔ یہ بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پر الجھن ابھری، اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح، تم ایسا کر سکتے ہو آغا فواد۔ تم، اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی اور پھر اس کی شادی کے لیے۔ ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کرو، محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور میرے بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے
تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم؟ وہ فواد کی طرف پلٹی۔ اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنا ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کا خاندان چھوٹے گا؟ کس کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا؟ آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا تو وہ تعصب کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کرنا کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن ہے کہ آپ اور محمل اس پر دستخط کر دیں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کر دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے، اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے، کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ اس کے بعد ابھی ادھوری تھی کہ اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں پر جھول رہی تھی۔ آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بات دقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور انگلی کاغذ پر ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ مگر مجھے ہے فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی مال و دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں، سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ، تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پر گر گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین کی طرف ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔
وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بیبی اور اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو۔ یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی۔ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا۔ اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر سکتے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو روکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بیوی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کے گردن پر چبھوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے۔ اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی۔ وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1۔ لمحہ بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی۔ پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی۔ 2۔ بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3۔ رکو، میں سائن کر دوں گی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اس وقت وہاں کرانا ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے؟ فواد جھٹ بولا تھا۔ محمل پھپٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی فرشتے کیا کہنا چاہ رہی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس کھڑا تھا۔ فضہ نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے،
پھر نکاح خواہ کو بلائے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں، ہمایوں داد، فواد کو کرن لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤ، وہ اے ایس پی، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سے حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیں، اس کو ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکرے گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھرے گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھیجے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چچا مصروف لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضہ سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب وہ شاید رسی چھڑا کے بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلیں، فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے۔ پورے گھر میں عجیب خاموشی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوا تھا۔ شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی، وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے۔ اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا، یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ، کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا، جیسے نیند کی حالت میں ہوا ہو۔ فرشتے کلینر سے اس کا چہرہ صاف کر کے بیوٹیشین کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کے ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی، اس کے سینڈل کے اسٹیپ بند کر رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا،
مگر اس کا دل خالی تھا، سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ اٹھا کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب بھیجے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آ رہا تھا۔ کیا وہ اس پر مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی، اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا زندگی اب کٹھن ہو گئی، بہت کٹھن۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پر رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں پر چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا، پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پر مسلط کر دی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، اب شاید اس کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پر ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا، بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے وہ اب کیا کرے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، لہجہ متوازن تھا، اور الفاظ پہ تو اس نے خود بھی غور نہیں کیا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یک دم رکے تھے، اور پھر اس نے ان میں سے ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب کچھ بہت جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب دلہن اور عجیب سا دولہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔
پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، عروسی جوڑا، عروسی زیورات، وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کے کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا، جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے کبھی اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے سامنے ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا پھرتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پر یوں کیوں پیچھے ہو گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی، اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔